تفسیر سورہ جن، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1 تا 7۔ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ جنوں نے قرآن سنا تو وہ اس کے ساتھ ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کی اور اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دے میرے پاس وحی آئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو غور سے سنا تو کہنے لگے کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے۔ رشد کے معنی بھلائی، راستی اور کامیابی کے ہے۔ فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ آیت حسب ذیل آیت کریمہ کے مشابہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ غور سے قرآن سنتے تھے۔ سورۃ الاحقاف۔ اس سلسلے میں وارد احادیث کو ہم نے قبل ازیں بیان کر دیا ہے، لہٰذا ان کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بے شک ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جد ربنا کی معنی اس کے فعل، امر اور قدرت کے ہیں۔ ضحاک نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کی معنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، قدرتوں اور مخلوق پر اس کی مہربانیوں کے ہیں۔ مجاہد اور اکرمہ سے روایت ہے کہ جد ربنا کی معنی ہمارے رب کے جلال کے ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت اور اس کا امر بہت بلند ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کا امر بہت بلند ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ اور ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بلند ہے۔ جنوں کا اقرار کہ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ فرمان الہی ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یعنی اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے رکھنے سے پاک ہے۔ جنہوں نے جب اسلام قبول کر لیا اور وہ قرآن مجید کے ساتھ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی بیوی یا بچے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ بلا شبہ ہم میں سے بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں افترا کرتے رہے ہیں۔ مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف سے ان کی مراد ابلیس ہے۔ اور سدی نے ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ شططا کی معنی ظلم کے ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس کے معنی ظلم کبیر کے ہیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سفیہن بیوقوف سے ان کی مراد جنس ہو، یعنی جو بھی اللہ کے بیوی بچوں کا قائل ہے، اس لیے انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یعنی ہم میں سے بعض بیوقوف اسلام قبول کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی اور باطل بات کہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بلا شبہ ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، یعنی ہم یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ انس و جن اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی بچوں کی نسبت کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم نے جب اس قرآن کو سنا اور اس کے ساتھ ایمان لے آئے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس بارے میں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جنوں کی سرکشی کا سبب انسانوں کا ان سے پناہ طلب کرنا تھا۔ فرمان الہی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا، یعنی ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں انسانوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ جب کسی وادی یا جنگلات میں کسی خوفناک جگہ پر جاتے تو ہماری پناہ پکڑا کرتے تھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اس طرح کی کسی جگہ پر جاتے تو وہاں کے جن سردار کی اس بات سے پناہ پکڑا کرتے تھے کہ انہیں کسی برائی کا سامنا کرنا پڑے، جس طرح کہ وہ دشمنوں کے علاقوں میں وہاں کے کسی بڑے شخص کی پناہ اور ذمہ داری میں داخل ہوا کرتے تھے۔ جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان ان کے خوف کی وجہ سے ان کی پناہ پکڑتے ہیں تو انہوں نے ان کے خوف اور ڈر میں اور بھی اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ان سے بہت ڈرنے لگے اور ان کی کثرت سے پناہ پکڑنے لگے، جیسا کہ امام قتادہ نے فرمایا ہے فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سو انہوں نے زیادہ کر دیا ان جنوں کو سرکشی میں، یعنی اس سے جن گناہ اور جرات میں اور بھی بڑھ گئے۔ ثوری نے منصور سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ اس سے ان پر جنوں کی جرات اور بھی بڑھ گئی۔ سدی بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو لے کر جاتا اور کسی زمین میں جا کر پڑاؤ ڈالتا تو وہ کہتا کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس میں مجھے یا میرے مال یا اولاد یا مویشی کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر ان جنوں کی پناہ پکڑتا تو اس سے جنوں کی سرکشی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔
امام ابن ابو حاتم نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جن انسانوں سے اسی طرح ڈرتے تھے جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ انسان جب کسی وادی میں ڈیرے ڈالتے تو جن ان سے بھاگ جاتے، لیکن جب انسانوں کے سردار نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اس وادی کے سردار کی پناہ پکڑتے ہیں تو جنوں نے کہا کہ انسان بھی ہم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے انسانوں کے قریب ہو کر انہیں فتنہ و فساد اور جنون میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، سو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں اور زیادہ کر دیا۔ رہقا کے معنی گناہ کے ہیں۔ ابو العالیہ ربی اور زید بن اسلم نے اس کے معنی خوف بیان کیے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ فرمان الہی ہے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ بے شک ان انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر ہرگز نہیں بھیجے گا۔ قلبی اور ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں شعلوں سے بھرا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تفسیر آیات 8 تا 10۔ بعثت نبی سے قبل جنوں کا آسمان کی خبروں کو چرانا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ اہتمام بھی فرما دیا کہ آسمان کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھر دیا گیا، تمام اطراف سے محفوظ کر دیا گیا اور شیاطین کو ان مقامات سے بھگا دیا گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتے تھے، تاکہ قرآن کا کوئی حصہ چرا نہ سکے اور چوری کیے ہوئے حصے کو کاہنوں کی زبان پر نہ ڈال سکے، تاکہ معاملہ خلط ملط نہ ہو اور پھر یہ معلوم نہ ہو کہ سچا کون ہے۔ یہ سارا اہتمام مخلوق کے ساتھ لطف، بندوں کے ساتھ رحمت اور کتاب عزیز کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا۔ اسی لیے تو جنہوں نے کہا تھا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ بے شک پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو کوئی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمک دار شعلہ گھات میں تیار پاتا ہے، یعنی جو چوری چوری سننے کی کوشش کرے تو وہ آگ کے ایک ایسے انگارے کو اپنے لیے تیار پاتا ہے جن کا نشانہ خطا نہیں
جاتا بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک لگتا اور چوری چھپے سننے والے کو فوراً تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ بے شک ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی ہم اس امر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو آسمان میں رونما ہوا ہے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں انہوں نے عبادت میں ادب کے پہلو کو بطور خاص ملحوظ رکھا ہے کہ یہاں شر کی نسبت تو غیر فاعل کی طرف کی مگر خیر کی نسبت اللہ عز و جل ہی کی طرف کی۔ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور اے اللہ شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہے۔ ستاروں کے ساتھ پہلے بھی شیطانوں کو مارا جاتا تھا لیکن زیادہ نہیں، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا جیسا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا جس سے روشنی پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هَذَا، اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ ہم نے عرض کی ہم یہ کہتے تھے کہ اب دنیا میں کوئی عظیم انسان پیدا ہوگا یا کوئی عظیم انسان فوت ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنْ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، نہیں بات اس طرح نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، اور راوی نے مکمل حدیث ذکر کی ہے۔ ہم نے اس حدیث کو مکمل طور پر سورہ سبا کے تفسیر میں ذکر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جن اس تلاش میں نکلے کہ معلوم کرے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس سبب کو معلوم کرنے کے لیے وہ زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ اس اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں نے معلوم کر لیا کہ اسی وجہ سے آسمان کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے تو ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ اسی طرح سرکشی ہی میں ڈٹے رہے، جیسے کہ سورہ احقاف کی آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ غور سے قرآن سنتے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ معاملہ پیش آیا یعنی کثرت سے شہابوں کے ساتھ شیطانوں اور جنوں کو مارا جانے لگا تو اس سے انس و جن خوف زدہ ہو گئے، وہ ڈر گئے اور ان پر دہشت کی کیفیت طاری ہو گئی اور خیال کرنے لگے کہ شاید دنیا کی تباہی و بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسا کہ سودی نے بیان کیا ہے کہ آسمان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی الا یہ کہ زمین میں کسی نبی یا اللہ کے کسی دین کا ظہور ہونے والا ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیطانوں نے آسمان دنیا میں کئی مقامات مقرر کر رکھے تھے جہاں بیٹھ کر وہ آسمان میں ہونے والی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو انہیں ایک رات رجم کیا گیا۔ اہل طائف نے اسے دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آسمان میں آگ بھڑک رہی ہے اور شہاب ٹوٹ کر لپک رہے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ آسمان والے ہلاک ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کرنا اور جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرنا شروع کر دیا۔ عبد اللیل بن عمر بن عمیر نے ان سے کہا اے اہل طائف تم پر افسوس، اپنے مالوں کو تباہ کرنے سے رک جاؤ، پہلے ستاروں کے راستوں کا جائزہ تو لو، اگر ستارے
اگر ستارے اپنے اپنے راستوں پر قائم ہیں تو سمجھ لو کہ آسمان والوں پر کوئی افتاد نہیں پڑی، بلکہ یہ سارا معاملہ ابن ابو قبشہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ دیکھو کہ ستاروں کے راستے قائم و دائم نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ اہل آسمان تباہی و بربادی سے دوچار ہے۔ انہوں نے جب اس بات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ستارے اپنے نظام کے مطابق قائم و دائم ہیں، تو وہ اپنے معاملوں میں تصرف کرنے سے رک گئے۔ اس رات شیطان بھی ڈر گئے تھے۔ ابلیس کے پاس آ کر انہوں نے اپنے معاملے کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ہر خطہ زمین سے مٹی کی ایک مٹھی لاؤ تاکہ میں اسے سونگھ کر بتاؤں کہ ماجرا کیا ہے۔ شیطان اس کے پاس مٹی لائے تو ابلیس نے سونگھنے کے بعد بتایا کہ جس کی خاطر یہ اہتمام کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ اس نے نصیبین کے ساتھ جنوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ جن مکہ میں آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کھڑے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو قرآن سننے کے شوق میں وہ آپ سے اور بھی قریب ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان کے سینے آپ کو چھونے لگتے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنی مفصل کتاب میں آغاز بعثت کے عنوان پر بحث کرتے ہوئے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم وللہ الحمد والمنہ۔ وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ: اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں با کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی۔ پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، اور لیکن جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تفسیر آیت نمبر 11 تا 17۔ جنوں کا اقرار کہ ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنوں نے اپنے بارے میں خبر دیتے ہوئے بتایا ہے وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے اس کے علاوہ ہے، یعنی ان نیکوکاروں کے علاوہ بھی ہے۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یعنی ہم متعدد اور مختلف مذاہب سے وابستہ اور مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا کے معنی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ احمد بن سلیمان نجاد نے اپنی کتاب العمالی میں روایت کیا ہے کہ میں نے امام اعمش سے سنا کہ ہمارے پاس ایک جن آیا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا چاول۔
تو ہم ان کے پاس چاول لے آئے تو میں نے دیکھا کہ لقمے تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن لقمہ اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا کہ جس طرح ہم میں یہ خواہشات فرقے ہیں کیا تم میں بھی ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے پوچھا رافضیوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ہم میں بدترین لوگ شمار ہوتے ہیں۔ میں نے اس سند کو اپنے شیخ حافظ ابو الحجاج مزی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اعمش تک یہ سند صحیح ہے۔ جنوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا اقرار۔ فرمان الہی ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں بھی ہو اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ ہی کر اس کو کبھی عاجز کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر حاکم ہے اور ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور اگر ہم بھاگنے کی کوشش بھی کریں تو وہ ہم پر قادر ہے، ہم میں سے کوئی اسے تھکا نہیں سکتا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ بے شک ہم نے جب ہدایت کی کتاب سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ اپنے ایمان لانے پر فخر کر رہے ہیں اور یہ بات ہے ہی باعث فخر، اور بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف اور بہت اچھی صفت ہے۔ اور ان کا یہ کہنا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، چنانچہ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ اس کی نیکیوں کو کم کیا جائے گا یا اس پر کسی اور کی برائیوں کو ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ سورۃ طٰہٰ۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں، یعنی ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور حق سے منحرف بھی۔ قاسطٌ اس کو کہتے ہیں جو ظالم اور حق سے منہ موڑنے والا ہو، جبکہ مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، چنانچہ جو فرما بردار ہوئے تو انہوں نے راہ حق تلاش کر لی، یعنی انہوں نے اپنے لیے نجات کو تلاش کر لیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور لیکن جو ظالم ہوئے تو وہ دوزخ کا ایندھن بنے، یعنی وہ دوزخ کا ایندھن ہے، ان کے ساتھ آتش دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کو پینے کا بہت سا پانی دیتے تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ مفسرین کا اس کی آیت کے معنی میں اختلاف ہے اور اس کے بارے میں دو قول ہے، جن میں سے پہلا قول یہ ہے کہ اگر یہ گناہ گار لوگ اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاتے، اسے اختیار کرتے اور اسی پر جاری و ساری رہتے تو ہم انہیں پینے کے لیے بہت سا پانی دیتے، اور بہت سے پانی سے یہاں مراد رزق کی فراوانی ہے، تو اس قول کے مطابق لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ کے معنی ہوں گے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، جیسا کہ مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ کون ہدایت پر برقرار رہتا ہے اور کون گمراہی کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ اوفی نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مجاہد، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، عطا، سدی، محمد بن کعب قرظی، قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ 7 برس تک بارش سے محروم رہے تھے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اگر یہ ضلالت ہی پر رہیں گے تو استدراج کے طور پر ہم انہیں رزق کی فراوانی سے نواز دیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو ان کو دی گئی تھی، ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا تو وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئی۔ سورۃ الانعام۔ نیز ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ہم ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ یہ ابو مجلس لاحق بن حمید کا قول ہے۔ انہوں نے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ سے مراد راہ ضلالت لیا ہے۔ اسے ابن جریر اور ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ امام بغوی نے یہ قول ربیع بن انس، زید بن اسلم قلبی اور ابن قیسان کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ قول مناسب معلوم ہوتا ہے اور اس کی تائید لِنَفْتِنَهُمْ فِیہ سے بھی ہوتی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، یعنی بہت سخت مشقت والے اور دکھ درد دینے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، اکرمہ، قتادہ اور ابن زید فرماتے ہیں کہ عذاباً صعدا کے معنی ایسے مشقت والے عذاب کے ہیں جس میں قطعاً کوئی راحت نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے، جبکہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یہ جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ ترجمہ۔ اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ تہ بتہ ان پر جمع ہو جائے۔ کہہ دیجیے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجیے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ کہہ دیجیے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک
اس کے لیے آتش جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب تک، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 18 تا 24۔ توحید اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ عبادت میں اس کی توحید کو اختیار کرے، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارے اور نہ اس کے ساتھ شرک کرے، جیسے کہ امام قتادہ نے اس آیت کریمہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنے گرجوں اور معبدوں میں داخل ہوتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسجد میں کس طرح آئیں اور ہم نماز کے لیے کس طرح حاضر ہوں جبکہ ہم تو آپ سے دور ہیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جنوں کا قرآن سننے کے لیے کثیر تعداد میں آنا فرمان الہی ہے وَأَنَّا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ قریب تھا کہ ان پر تہ بتہ جمع ہو جائے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جھکنے لگے گویا ایک دوسرے کے سروں پر چلے جاتے ہیں، وہ آپ سے بہت قریب ہو گئے مگر آپ کو ان کا علم نہ ہوا حتیٰ کہ فرشتہ یہ وحی لے کر نازل ہوا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا ہے، یعنی قرآن کو سنا ہے۔ یہ قول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ قریب تھے کہ ان پر تہ بتہ جمع ہو جائے، یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے رکوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح آپ کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے اور یہی قول سعید بن جبیر سے بھی مروی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہتے اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے تو قریب تھا کہ تمام عرب آپ کے گرد ہجوم کر لیتے۔ امام قتادہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ قریب تھے کہ ان پر تہ بتہ جمع ہو جائے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انس و جن اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کی چراغ کو بجھا دے مگر اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ وہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے کام کو جاری و ساری رکھے اور آپ سے دور ہونے والوں پر آپ کو غلبہ و سربلندی عطا فرمائے۔ یہ تیسرا قول ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ ابن زید کا بھی یہی قول ہے اور ابن جریر نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔
اور اس کے بعد والی آیت قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہ پیش نظر یہ قول کچھ زیادہ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، آپ کی مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی، آپ کے خلاف متحد ہو گئے اور آپ کی عداوت پر متفق ہو گئے تاکہ آپ کے لائے ہوئے دین حق کی مخالفت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انما ادعو ربی، یعنی میں صرف اپنے رب تعالی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے پناہ چاہتا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک نہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ بھی کہہ دے کہ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے حق میں کسی نقصان کا اور نہ کسی بلائی کا، یعنی میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، تمہاری ہدایت و گمراہی کے سلسلے میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تمام تصرف اور اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ نہیں دے سکے گا۔ مجاہد، قتادہ اور سدی فرماتے ہیں وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ معنی ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ملجا پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ رسول کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، یہ استثناء ہے، لن یجیرنی من اللہ احد سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ اس سے کوئی چھڑا سکتا ہے، الا یہ کہ میں اس پیغام کو پہنچاؤں جسے پہنچانا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ الآیہ۔ اے پیغمبر، جو ارشادات آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیے گئے ہیں وہ سب لوگوں کو پہنچا دے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ سورۃ المائدہ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس سے نجات پا سکے گا نہ باہر نکل سکے گا۔ فرمان الہی ہے حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے زیادہ کمزور اور شمار کن کا بہت تھوڑا ہے، یعنی یہ مشرکین جن و انس جب اس چیز کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہے اور کن کا شمار آج تھوڑا ہے، ان کا یا مومنوں اور موحدوں کا۔ اس دن مشرکوں کا قطعاً کوئی مددگار نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے مقابلے میں انہی کی تعداد بہت کم ہوگی۔
قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 25 تا 28۔ قیامت کے وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ آپ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں، یعنی آپ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کا وقت قریب ہے یا بعید۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دے کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرا پروردگار اس کی کوئی لمبی مدت مقرر کرے گا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے جاہل جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر کی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں، یہ بالکل جھوٹی اور بے اصل روایت ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بلکہ حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ جب آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ مثلا جبریل امین علیہ السلام جب آپ کے پاس ایک اعرابی دیہاتی کی صورت میں آئے تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس کے بارے میں مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اس اعرابی نے بلند آواز سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا ویحک انہا کائنہ فما اعدت لہا، تم پر افسوس، بے شک وہ قیامت تو آنے ہی والی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں اور روزے تو تیار نہیں کیے، ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ فرمایا فأنت مع من احببت، تمہارا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور کسی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنے اس حدیث سے خوش ہوئے تھے۔ فرمان الہی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی غیب کی بات جاننے والا ہے پس کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے۔ یہ آیت ایسی ہی ہے جیسے یہ فرمان باری تعالیٰ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ وہ غیب و حاضر کو جانتا ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ خود مطلع فرما دے۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے
پس کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے۔ یہاں رسول کا لفظ عام ہے جو فرشتوں اور انسانوں دونوں میں سے پیغام رسائی کرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے اور اس تک وحی الہی کو پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا ہے لِيَعْلَمَ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ معلوم کر لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ لِيَعْلَمَ کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کریمہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وہی غیب کی بات جاننے والا ہے، پس کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو وہ پسند فرمائے، تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جبریل کے ساتھ 4 محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ تاکہ جان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ اسے ابن ابو حاتم نے بھی روایت کیا ہے، نیز ضحاک سدی اور یزید بن ابو حبیب نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کریمہ لِيَعْلَمَ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ کے معنی یہ ہے تاکہ اللہ کے نبی یہ جان لے کہ رسولوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور فرشتوں نے اس کی حفاظت کی اور اس کا دفاع کیا۔ سعید بن ابو عروبہ نے بھی قتادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور ابن جریر نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یعقوب نے لِيُعْلَمَ ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم کروا دیا جائے کہ رسولوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ضمیر اللہ عز و جل کی طرف راجع ہو۔ اس قول کو امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں بیان کیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اپنے فرشتوں کے ساتھ حفاظت فرماتا ہے تاکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانا ممکن ہو جائے اور اس کی نازل کردہ وحی کی حفاظت ہو سکے، تاکہ وہ جان لے کہ اس کے رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ اس صورت میں یہ آیت کریمہ اس طرح ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کر لیں اس شخص کو جو ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اس سے جدا کر کے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ نیز جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقُونَ، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور معلوم کر لے گا جو سچے مومن ہیں، اور یقیناً منافقوں کو بھی وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا۔ سورۃ العنکبوت۔ علاوہ ازیں اس طرح کی اور بھی بہت سے آیات ہیں، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام اشیاء کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی قطعی اور یقینی طور پر جانتا ہے، اس
اسی لیے تو اس نے اس کے بعد فرمایا ہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور یوں تو اس نے ان کے سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ سورہ جن کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔